الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی سورہ غافر کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک خاص بندے کا ذکر فرمایا. اللہ نے کسی بندے کو تعلیم و تبلیغ کے تعلق سے منتخب فرمایا اور وہ بندہ لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی تعلیم و تبلیغ کی غرض سے قوم کے پاس پہنچا. جب قوم کو اس نے دعوت دی ایمان کی اور قوم کو اعمال صالحہ کی طرف بلایا، جیسا کہ آج کا بھی ماحول ہے اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بدرجہ عدم یہ چیز موجود رہی، اور ان کے حواریوں کے سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ یہ معاملہ بہت زیادہ پیش آیا کہ جب کسی قوم کی طرف وہ بھیجے گئے رسول بنا کر، پیغامبر بنا کر یا قاصد بنا کر، تو انبیاء علیہ السلام کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی اور آپ کے ماننے والوں کو بھی ستایا گیا. تو اللہ کا جو یہ خاص بندہ تھا، یہ جب قوم کی طرف پہنچا اور قوم والوں کو اس نے ایمان کی دعوت دی، تو قوم کی طرف سے جو پیغام اس کو ملا وہ یہ تھا کہ اگر تو اپنے اس مشن سے باز نہیں آتا اور ہم کو برابر تعلیم و تبلیغ کے تعلق سے پریشان کرے گا تو ہم تجھے تکلیفیں دیں گے، ایسی ایسی سزائیں دیں گے کہ تو بھول نہیں پائے گا. اب چونکہ یہ اللہ کا اکیلا بندہ ہے، تمام قوم اس کے مخالف کھڑی ہوئی ہے اور تمام قوم کی طرف سے تکلیفوں اور پریشانیوں کی دھمکی اس کو دی جا رہی ہے. اس نے ان پریشانیوں اور دھمکیوں سے پریشان ہو کر جب اس نے یہ دیکھا کہ میرا بچاؤ کچھ نہیں ہے اور قوم اگر چاہے تو منٹوں میں میرا صفایا کر سکتی ہے، اس وقت اس اللہ کے بندے نے ایک جملہ کہا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ اگر تکلیف پہنچانے پر آئے گا تو تمام دنیا اگر ایک طرف ہو جائے کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ کو بچانا مقصود ہے، اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے اور اللہ تمہاری تکلیفوں سے دور رکھنا چاہتا ہے. اس بندے نے کہا کہ تمام قوم اگر مل کر کے مجھے تکلیف پہنچانے پر آ جائے تو میرا معاملہ چونکہ اللہ کے سپرد ہو گیا اور اللہ نے اگر میرے بچانے کی ذمہ داری لے لی، پھر تمام قوم مجھے تکلیف پہنچانے پر آ جائے، مجھے اس کا کوئی غم نہیں، اس لیے کہ میرا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. واللہ بصیر بالعباد. آگے فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور بظاہر بہت چھوٹا سا ترجمہ بھی ہے اس کا. اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر آپ اس جملے کی گہرائی میں جائیں گے، اگر آپ اس کی معنویت پر غور کریں گے، اگر آپ دل کے اندر ذرا سا احساس پیدا کر لیں اور ایمان کی ذرا سی رونق دل کے اندر موجود ہو اور اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اور اللہ کے غلبے کا احساس دل کے اندر موجود ہو، تو صرف یہ ایک جملہ قرآن کریم کا واللہ بصیر بالعباد حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ پوری انسانیت کی کایا پلٹ کرنے کے لیے کافی، کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. اگر آدمی کے دل کے اندر یہ احساس ہو جائے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ انسان کی انسانیت جگانے کے لیے بہت بڑی بات.
پھر انسان آزادانہ زندگی کاٹنے والا نہیں ہوگا، پھر انسان اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو پامال نہیں کر پائے گا، قرآن و حدیث کے خلاف انسان قدم نہیں اٹھائے گا اگر دل کے اندر یہ احساس ہو جائے واللہ بصیر بالعباد کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، میرے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اعمال صالحہ ہوں، اعمال سیئہ ہوں، اچھے اور برے جتنی حرکات میری رات اور دن کی ہے، اللہ میری تمام حرکتوں سے واقف ہے، اللہ تمام حرکات کو دیکھ رہا ہے، میرے سارے اعمال اللہ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ اس ایک چیز کا احساس اگر بندوں کے دلوں کے اندر ہو جائے میرے بھائیوں، پھر کسی اور نصیحت کی قطعاً ضرورت نہیں رہتی، بس ایک جملہ ہماری پوری زندگی کی نصیحت کے لیے کافی ہو جائے، لیکن دل کے اندر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے اس ایک اللہ کے بندے کی جو نصیحت اور جو حکایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی، ظاہر بات ہے الفاظ تو قرآن کے ہیں اور قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بندے کا یہ جملہ ہوگا یا بندے کا یہ کلام ہوگا۔ اللہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ جب بندہ مصیبتوں میں گھرا، جب بندہ پریشانیوں میں گھرا تو اس کے دل کے اندر سے ایک آواز آئی افوض امری الی اللہ، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ اللہ نے نقل کیوں فرمایا اس واقعے کو اور یہ حکایت کیوں فرمائی؟ یہ در حقیقت ان لوگوں کی تسلی ہے اور ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے، چاروں طرف سے مصیبتیں نظر آ رہی ہو، نکلنے کا کوئی راستہ آدمی کو نظر نہ آ رہا ہو، ان مصیبتوں سے کیسے نپٹا جائے کوئی راہ آدمی کو نظر نہ آ رہی ہو، کوئی پرسان حال نہ ہو، تمام دنیا اس کے مخالف کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہو، اور یہ ایک اکیلا بندہ اللہ کے سپرد اپنے معاملات کر دیتا ہے، اور اللہ پر اتنا یقین اور اتنا اعتماد اس کا ہے کہ تمام دنیا کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑا ہو جائے، اور ایک اللہ پر بھروسہ انسان کا ہو۔ اللہ نے یہ حکایت نقل فرمائی ہے اس بات کی نصیحت کے لیے کہ تمام دنیا اگر مخالف ہو اور آدمی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین اور اللہ سے اس درجہ آدمی کی امید لگی ہوئی ہو، پھر تمام دنیا مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی واقعے کو اور اسی حکایت کو نبی علیہ السلام نے نصیحت کے طور پر جو احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، بہت ساری احادیث ہیں جس میں ایک حدیث میں نے تلاوت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب یہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے، میرے بندے کی جیسے مجھ سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، میرے بندے کا جیسے میرے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا معاملہ بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ آج آپ پوری دنیا کا ماحول اٹھا کر کے دیکھیں، ہم اپنا بھی جائزہ لیں اور اپنے علاوہ غیروں کا بھی جائزہ لیں۔ اللہ کا یہ جو اصول ہے کہ اللہ ہر بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، یہ آپ کو 100% سچ نظر آئے گا۔ آپ اپنی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں یا غیروں کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ کی مدد بندے کے گمان کے مطابق ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بت کے سامنے ہے، کوئی آدمی کسی مزار پر چڑھاوا چڑھا رہا ہے، چادریں چڑھا رہا ہے، اور خیال یہ ہے کہ یہ قبر والا میری مدد کرے گا، اللہ اس کے گمان کے مطابق اس کے کام بناتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، سامنے ایک پتھر رکھا ہوا ہے، کوئی چیز نہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا، اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا، کل
کل جس پتھر پر غلاظت تک پڑی رہتی تھی آج اس کو تراش کر ایک مورتی کی صورت میں بنا دیا، سامنے لا کر کے کھڑا کر لیا، لوگ منتیں مانگنے لگے، مرادیں مانگنے لگے، اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھتے رہے۔ کیا اللہ ان کی حاجتوں کو پورا نہیں فرما رہا؟ بتائیں، حاجتیں پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اللہ حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ انہوں نے گمان یہ کر لیا کہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکنے سے میرا کام بن سکتا ہے، ہم نے گمان یہ کر لیا کہ فلاں قبر پر جا کر کے ہمارا کام بن سکتا ہے، فلاں قبر پر چادر چڑھانے سے ہماری مرادیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے گمان کے مطابق فیصلے فرما دیے کہ جب تک آپ پھول نہیں چڑھائیں گے، جب تک آپ فلاں بزرگ کی قبر پر حاضر نہیں ہو سکتے، فلاں مزار پر حاضر نہیں دے سکتے، باپا کام بننے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دل کے اندر جو خیال ایک پیدا کر لیا، دل کے اندر جو ایک امید آپ نے وابستہ کر دی کسی کی ذات سے، اللہ اسی کے مطابق آپ کے کام بناتا ہے، اسی کے مطابق آپ کے کام بگاڑتا ہے۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا خیال یہ ہے یار دکان پر نہیں بیٹھوں گا تو بچوں کو کھلاؤں گا کیا، میرے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، میری زندگی کی گاڑی آگے کیسے چلے گی؟ اللہ روزی کو دکان سے باندھ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب وہ بندہ اگر دکان چھوڑ کر کے کہیں جائے گا روزی میسر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا گمان وہ روزی کا دکان سے متعلق کر دیا۔ اب اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ میرا روزی دینے کا جو سبب ہے وہ صرف دکان ہے، اگر دکان سے ہٹ کر کے میں چلا گیا روزی میسر نہیں ہو سکتی، میرے بچوں کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ اللہ ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے اور اس کو اس کی دکان کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ جب میرے سے امید ہٹا کر دکان کے ساتھ تیری امیدیں وابستہ ہو گئی، اب تیری روزی کا معاملہ تیری دکان سے متعلق ہو گیا۔ یہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، غیروں کی زندگی میں بھی ہر آدمی خوب غور کر سکتا ہے۔ آدمی جس چیز کا گمان دل کے اندر بٹھا لیتا ہے وہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یہ اصل اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا، کسی بھی حال میں اللہ سے ہمارا اعتقاد نہ ہٹنے پائے، کتنے ہی حالات ہمارے اوپر آ جائیں، بظاہر بہت سارے اسباب ہمارے سامنے موجود ہوں، اس سے نکلنے کے، اور بظاہر ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہو کہ اگر ان سبب کو اختیار نہ کیا گیا ان تکلیفوں سے چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا، لیکن اللہ پر مکمل اعتماد، اللہ سے مکمل امیدیں جس بندے کی وابستہ ہوتی ہیں، اللہ بغیر کسی اسباب کے اس بندے کے کام کو بناتا ہے۔ یہ آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ چیزیں صرف کہنے کی نہیں ہیں زبان سے، میں زبان سے کہتا رہا ہوں جی میں نے تو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر رکھے ہیں اور اللہ کے کرنے سے ہی ہوگا، اگر دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے تب تو معاملات واقعی ایسے ہوں گے، اور صرف زبان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ اور ہو، دل کے اندر کچھ اور بیٹھا ہوا ہو، زبان پر کچھ اور ہو، تو معاملات میرے بھائیوں دل کے احوال کے اوپر ہوتے ہیں، زبان پر نہیں ہوتے۔ زبان سے تو آدمی بہت سارے دعوے کرتا ہے، اصل یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہو، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا اعتقاد، اللہ سے محبت اور اللہ پر یقین اس درجے کا بیٹھا ہوا ہو کہ ہم اپنی ذات کو اور اپنی ذات کے تمام معاملات اللہ کے سپرد فرما دیں۔ پھر دیکھیں آپ انشاءاللہ اللہ کی مدد ہر موقع پر کیسے آتی ہے۔ لیکن یہ چیز ہوگی کب؟ جب ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہمیں اپنے اعمال سے کسی نہ کسی درجے میں امیدیں ہوں، ہم یہ جانتے ہوں کہ ہم جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اگر نافرمانی ہو جائے تو اللہ سے فوراً رجوع کر لیتے۔ دیکھیے گناہوں کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں گناہ نہیں کرتا، ہونا ایک الگ چیز ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے، ہمارا مسئلہ ہونے کا نہیں،
یہ ہمارے دلوں کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی بیٹھی ہوئی ہے مسلمانوں میں، جی ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے، ہم کرتے ہیں۔ یہ ہونے کا جو معاملہ ہے کہ ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جی کرتے نہیں ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم کرتے نہیں ہو جاتا ہے، ہم تو کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا مجھے ایک خط یاد آیا، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے یا شاید کسی اور بزرگ کا ہے۔ یہ ایک مرید نے خط لکھا اور خط میں انہوں نے بہت سارے احوال لکھے اپنے، یہ کمیاں یہ کمیاں یہ کمیاں ہیں۔ کسی خاص گناہ کے بارے میں انہوں نے لکھا، کہا حضرت بہت کوشش کرتا ہوں لیکن یہ گناہ مجھ سے بار بار ہو جاتا ہے۔ وہ خط میں نے پڑھا باضابطہ، حضرت نے اس جملے پر کٹ کا نشان لگا دیا اور اس کے نیچے لکھا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے دل کی مکمل باتیں، آپ کے جو اعمال ہیں مکمل طور پر مجھ سے آپ بتائیں گے۔ یہاں پر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو جاتا ہے، نہیں، اس کو یہ لکھیے کہ میں کر لیتا ہوں۔ اس لیے کہ ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں ہم خوب غور کریں۔ فتویٰ کسی پر نہیں لگا رہا ہوں میں، کبھی آپ سوچے یار ہمارے اوپر وہ کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنے بارے میں بھی جانتا ہوں گناہ ہوتے نہیں، کرتے ہیں ہم۔ ایک تو یہ کہ جی ہمیں خیال ہی نہیں رہا، گناہ کا کام ہو گیا، یہ ہوتا ہے ہو جانا۔ خیال نہیں ہے ہمیں، کسی موقع پر کسی کی غیبت ہو گئی، ایک دم خیال آیا یار یہ میں نے گناہ کر لیا ہے، یہ ہے ہو جانا۔ ہم جانتے ہیں گناہ کرنے سے پہلے ہمیں معلوم ہے یہ گناہ ہے، ہم چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم جان رہے ہیں دکان پر بیٹھ کر کے گاہک سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سچ بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں۔ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم چاہیں تو دھوکہ نہ دیں، سچائی بیان کر سکتے ہیں۔ یہ گناہ کا ہونا نہیں ہے، یہ گناہ کا کرنا ہے۔ ہونا اور بات ہے، کرنا اور بات ہے۔ بہرحال گناہ ہو جائے یا گناہ کر لیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اپنی زندگی میں گناہوں کی نحوست کو پیدا نہ ہونے دیں، گناہوں کی گندگی دلوں کے اندر بٹھا کر کے نہ رکھیں۔ تب یہ صفات پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنے پر آدمی رضامند بھی ہو جاتا ہے اور اس کا دل خود مائل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور اس کے معاملات خود بخود اللہ کے سپرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس گناہ کے ارتکاب کے فوراً بعد بندے کو ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی اس بندے کی توبہ سے ہوتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی جنگل بیابان میں سفر کر رہا ہو، اس کے پاس اونٹ ہو یا آج کے زمانے میں کہہ لیں گاڑی ہو، اور کھانے پینے کا سامان ہو، میلوں دور تک کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہو، کوئی انسان اس کو سفر میں نظر نہ آ رہا ہو، بالکل ریگستانی علاقے کا سفر ہے، کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں، کچھ سامان اس کی گاڑی پر یا اونٹ پر رکھا ہوا ہے، یہ جنگل میں گیا، وہاں پر جا کر کے آرام کرنے لگا، کچھ دیر سو گیا، سو کر کے جب یہ اٹھا تو اس نے دیکھا اس کی گاڑی وہاں پر موجود ہی نہیں، اس کی سواری موجود ہی نہیں، کھانے پینے کا سارا سامان اس سواری پر موجود، میلوں دور کوئی انتظام نہیں۔ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ آگے جاؤں گا تب بھی موت ہے، پیچھے جاؤں گا تب بھی موت ہے۔ بہت تلاش اس نے کیا اپنی سواری کو، کہیں سواری اس کی نظر نہیں آئی، آخر یہ تھک ہار کر کے اسی جگہ آ کر کے لیٹ گیا اور دل کے اندر یہ سوچا جب موت میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو بھاگ دوڑ سے فائدہ کیا، آرام سے لیٹ جاتا ہوں، اسی حالت میں میری روح پرواز کر جائے گی۔ تمام چیزوں سے نا امید ہو کر کے یہ لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیو آپ تصور کریں، واقعہ نہیں ہے، آپ تصور کر کے دیکھیں، جب آپ کے سر پر موت کھڑی ہوئی ہو، موت کا آنا بالکل یقینی ہو، آپ کو کہیں سے کوئی خلاصی کی صورت نظر نہ آتی ہو،
اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھتا ہے سواری اس کے سامنے موجود ہے۔ فرض کریں کسی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، پھانسی کا پھندا گلے میں لگا ہوا ہے، موت بالکل یقینی ہے، خلاصی کی کوئی صورت آدمی کو نظر نہیں آتی، اچانک اعلان ہو جائے کہ تمہاری سزا معاف ہے، کتنی خوشی آدمی کو ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنی خوشی اس مسافر کو اپنی سواری دیکھ کر کے اس جنگل میں ہوتی ہے، جب کوئی ایک اللہ کا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو جتنی خوشی ہو سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر کے آ رہا ہے، میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی طرف کوئی رجوع کرنے والا تو ہو، اللہ سے امیدیں باندھنے والا تو ہو، یہ نہیں کہ دل کے اندر ہمارے تذبذب ہے، دل کے اندر ہمارے شک ہے، پتہ نہیں یار کام ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اللہ ہماری مدد کرے گا نہیں کرے گا، خاک مدد ہماری ہو، کوئی مدد نہیں ہو سکتی۔ 5 منٹ۔ اللہ کی مدد تب آئے گی جب اللہ سے مکمل طور پر امیدیں وابستہ ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، کچھ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ بچے گود میں ہوتے ہیں، پھر پیر چلنا شروع کرتے ہیں۔ ہم غور نہیں کرتے، ہم غور کریں اپنی زندگیوں کے اندر۔ ایک بچہ ہمارا وہ ہے جو 8 سال 10 سال 12 سال 20 سال کا ہو گیا، ایک بچہ وہ ہے جو ابھی گود کے اندر ہے یا پیر چلنا ابھی اس نے سیکھا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی ساری امیدیں اس کے ماں باپ سے وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ پیشاب پاخانہ خود نہیں کر سکتا، نہا نہیں سکتا، کپڑے نہیں تبدیل کر سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، سارے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ماں باپ کے سپرد۔ ماں باپ نے کبھی کسی بچے کو بھوکا مارا؟ بتائیں آپ اپنی زندگی میں خود غور کریں، جب تک یہ بچہ اپنے معاملات اپنے ماں باپ کے سپرد رکھتا ہے، ماں باپ کتنا خیال اس کا رکھتے ہیں۔ ابھی یہ کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوا، تمام امیدیں ماں باپ سے وابستہ ہیں، ماں باپ اس کے کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں، اس کے رہنے کا بھی خیال رکھتے ہیں، پیشاب پاخانے کا بھی اس کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر چیز میں ماں باپ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ بچہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ امیدیں اس کی اپنی ذات سے وابستہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جن چیزوں میں امیدیں اپنی ذات سے وابستہ ہو گئی، ماں باپ ان کاموں کو کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جب 18-20 سال کا بچہ ہو گیا، تمام امیدیں تمام اعمال اپنی ذات سے متعلق کر دیا، اب ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی کس وقت کھائے گا، کس وقت نہائے گا، کس وقت سوئے گا، اب اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب ماں باپ مکمل طور پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی اپنے ماں باپ سے امیدیں وابستہ نہیں رہی، اب اس نے امیدیں اپنی ذات سے وابستہ کر لی۔ میرے بھائیوں، آج بھی اس بچپن کی حالت میں پہنچ کر کے دیکھو اور اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کر کے دیکھو، اللہ سے اپنے اعمال کی بنا پر اور اچھے کاموں کی بنا پر امیدیں وابستہ کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ ہر کام میں اللہ کی مدد آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ کے علم کا جو نور ہے، اعمال صالحہ کا جو نور ہے، وہ آپ اپنے دلوں کے اندر خود محسوس کرو گے۔ لیکن مکمل طور پر امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں، ہر چیز کریں آپ ایک اسباب کے طور پر ہے۔ بھئی کاروبار میں انبیاء علیہ السلام نے اسباب کو اختیار کیا، یہ تو نہیں امید کا مطلب کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے آپ بیٹھ جائیں اور کمرے کے اندر بند ہو جائیں جی اللہ سے امیدیں بھی وابستہ تب ہوتی ہیں جب اعمال صالحہ زندگی کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ کسی بادشاہ سے کوئی انعام کی امید لگائیں گے تب تو لگائیں گے اس کو خوش کیا ہو۔ آپ نے باپ کو خوش نہیں کیا، آپ یہ سمجھتے ہیں جائیداد کا سب سے اچھا حصہ آپ کو مل جائے، یہ آپ کی بیوقوفی اور نادانی۔ آپ اس اولاد کو سب سے زیادہ نوازتے ہیں جو اولاد آپ کو خوش رکھتی،
اللہ کے انعامات اس بندے پر ہوں گے جو اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو خوش رکھے گا۔ یہ نہیں کہ اعمال تو کچھ ہے نہیں اور زبان سے امیدیں لگائے بیٹھے، نہیں، امیدیں بھی تب وابستہ انسان کی دلوں سے ہوں گی جب اعمال صالحہ زندگی کے اندر ہوں گے، اعمال سیئہ سے پرہیز ہوگا۔ اگر گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہم کر لیتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق